السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین۔ میرا تعلق مارشل آرٹس، میڈیٹیشن، یوگا اور الٹرنیٹیو ہیلنگ سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں دس ٹو شیل پاس۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں، یہ بائی آبزرویشن اینڈ بائی ایکسپیرینس میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا وقت اور یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی۔ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ سیاہ رات چھائی رہے گی، کالے بادل چھائے رہیں گے جیسے شاعری میں کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وقت گزرتا ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، بس یہی آپ کا کام ہے۔ اور اس چیز میں بلیو کرنا کہ یہ وقت گزر جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایکسیپٹ کیسے کریں؟ دیکھیں، کبھی کبھار کچھ ہوتا ہی یعنی یوں ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، آپ انتظار کر رہے ہیں، کچھ دن لگ گئے، مہینے لگ گئے، سال ہو گئے، تو آپ اپنے آپ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ میں کیا کروں یا یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ دونوں رانگ سوال ہیں، کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا۔ اب آپ کا کام ہے انتظار کرنا، اور جو بہترین وقت ہوگا جس چیز کا، اس کو آنے دینا، نہ کہ اس سے نا امید ہو کے پلٹ جانا۔ پلٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمت ہار دی کہ نہیں، یہ وقت نہیں بدل سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں صلاحیت ہے، کریں، لیکن پست ہمت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمت کو تھوڑا سا اوپر لانا ہے اور اس چیز میں بلیو رکھنا ہے کہ وقت بدل سکتا ہے۔ اگین کرکٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کرکٹ کی مثال دوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک میچ جو ہے وہ بس یہ ہماری فیوریٹ ٹیم ہے، یہ تو ہار گئے، اور اچانک ایک بیٹسمین آؤٹ ہو گیا اور میچ کا زاویہ بدل گیا۔ تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ بھی نا امید ہو رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو ہار گئے۔ تو وہ وقت گزر گیا نا، پلٹ گیا وہ۔ تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات اپنے آپ کو یاد دلائیں ہر روز، کیونکہ آپ نے وہ 1 سال 2 سال 10 سال گزارنے ہیں اس پورے بھروسے پہ کہ جب بھی اللہ کرے گا بہتر وقت پہ کرے گا۔ میری ایک بار ایک پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی اور اسی بات پہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ہر وقت دلاسے دیتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، کب ہوگا یہ؟ تو میں اتفاق تو نہیں کہہ سکتا، اس وقت ان سے بات کرنے سے پہلے میں ایک قرآن کے سافٹ ویئر پہ بھی کام کر رہا ہوں، تو اسکرین پہ فوراً ایک آیت تھی۔ جیسے ہی ان کا فون آیا میں نے کام کرنا چھوڑ دیا، دیکھا نہیں، پھر اس وقت اسکرین پہ نیکسٹ کیا تھا، تو اس پہ وہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن آپ صبر کا دامن پکڑیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، اور استغفار کریں۔ یہ کتنی 2 بیسک چیزیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ ہوگا، جب اللہ چاہے گا تب ہی ہوگا، کیونکہ وہ جس وقت کرے گا وہ بیسٹ، وہی چوزن ٹائم ہے جس وقت وہ چیز کو ہونا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، اور ہوگا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ انتظار، ابھی میں نے کچھ سیشنز پہلے کہا تھا کہ انتظار آسان کس وقت ہو جاتا ہے؟ کہ جب آپ کو یقین ہو، ایمان ہو، اور اس کے بعد استغفار۔ یہ ایک نیا پوائنٹ ہے کہ بھائی ہم استغفار کیوں کریں؟ آپ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ تو بیسکلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہم سب گنہگار لوگ ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک اٹس always a good time to ask forgiveness for your sins? Why not? Ask for forgiveness and have faith in everything that we have and everything we wish for کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے
کیسے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا کیسے, کیونکہ ہمارے ذہنوں سے, ہماری سوچ سے ایک چیز بالا تر ہے, تو اس کو سوچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ڈپریشن ہوتا اسی لیے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فگر سم تھنگ آؤٹ جو ہماری کیپیبلٹی, مائنڈ کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے, اور اس سے سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کراس دا لمٹ آف آور مائنڈس وچ از ناٹ پاسبل. دیکھیں, ایک گاڑی کی بھی ایک سپیڈ کی لمٹ ہے, یو کانٹ گو بیونڈ دیٹ. اف یو ٹرائی ٹو, اس کو کوئی پرابلم ہو جائے گا, گاڑی خراب ہو جائے گی یا پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا. تو ہم اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ کیوں کریں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہم اپنی مائنڈ کی کیپیسٹی کو ایکسیڈ نہ کریں, ورنہ ہمیں ڈپریشن ہوگا, کیونکہ ایک چیز کا ہمیں گمان ہی نہیں کہ یہ ہو کیسے سکتی ہے. تو ہم جب اس کو امیجن کرنا چاہیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے, تو ہم گھبرا جائیں گے کہ ارے یہ تو میرے حساب سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے حساب سے نہیں ہو سکتا, رب کے حساب سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ وہ جو سوئچ آف سوئچ آن ہے, تو اس کا بہترین وقت ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کریں, کہ جب آپ کی لمٹس کراس ہونے لگیں مائنڈ کی کہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, تو جسٹ سوئچ ایوری تھنگ آف, کہ مائنڈ کو کہیں بھائی تمہاری چھٹی ہو گئی, کیونکہ اب تم نہیں سمجھ سکتے یا امیجن کر سکتے کہ یہ چیز کیسے مٹیریلائز ہوگی. اس بات پہ ہی صرف ایمان لانا کہ یہ وقت تو گزرے گا, کیوں نہیں گزرے گا, تو کیسے ہوگا وہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو تصور کرنا بھی, اور اسی سے ڈپریشن شروع ہوتا ہے وہاں سے, اور وہ ایمان بھی شیٹر ہو جاتا ہے اور سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب آتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف. فلپ, بالکل چینج. سم ٹائمز پیپل تھنک کہ جو اچھا وقت ہے وہ ویسا ہی رہے گا, تو دے بیکم مور کمفرٹیبل, مور ایٹ ایز. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں وہ ہمارا بڑا اچھا وقت تھا, کاروبار بھی تھا, اور ہم نے کوئی سیونگ ہی نہیں کی, یہ سمجھتے تھے کہ چلتا رہے گا. تو دس ٹو شال پاس, یہ بھی اس کی فلپ سائڈ ہے. دین واٹ؟ تو یو شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ اینڈ الرٹ کہ اب میں کیا کروں, کہ یہ وقت تو گزرے گا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, اسی یہ وقت بھی گزر جائے گا, کہ پھر میں نے پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹھی پہ کوئی حکمت کا ایک ایسا چھوٹا سا جملہ لکھ دو کہ جب میں اداس ہوں تو اس کو پڑھ کے خوش ہو جاؤں, اور جب میں خوش ہوں تو وہ پڑھ کے اداس ہو جاؤں. تو اس نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اگر آپ اداس ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا, تو آپ خوش ہو جائیں گے, اور جب آپ خوش ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ خوشی کے لمحات بادلوں کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ ڈڈ یو ہیو سم بیک اپ پلان کہ ٹھیک ہے اب موسم بدلنے والا ہے زندگی کا, اب میں کیا کروں گا؟ بی مور پریکٹیکل, کہ وقت جو ہے وہ گزرتا ہے اپنے حساب سے, کبھی خوش کبھی غم, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ اینڈ always believe this too shall pass. تھینک یو سو مچ. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.